آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم۔ تمام تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عزت شرف، جاہ و جلال اس اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق ہے، جو سب کا رازق ہے، اتنی بڑی کائنات کا مدبر وحید ہے، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لامحدود درود و سلام تمام انبیاء رسول پر، خصوصاً پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین، خطبہ مصنوعہ کے بعد میں کلام پاک کی 3 صورتوں سے ایک آیت آپ کے گوش گزار کی ہے۔ ہم آپ اچھی طرح اس بات کو جانتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب نہ صرف فرد کی اصلاح کی فکر کرتا ہے، بلکہ اسلام معاشرے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ معاشرہ اگر درست ہے، سوسائٹی اگر نیک ہے تو افراد اس کے نیکی کی طرف مائل ہوں گے۔ سوسائٹی اگر بگڑ جائے، سوسائٹی کے اندر خرابی ہو تو اس سے بچنے والے افراد کے اندر بے شمار خامیاں پیدا ہونے کے بہت زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام جہاں فرد کی اصلاح کی تاکید کرتا ہے، وہیں پر معاشرے کی اصلاح کی بھی تاکید کرتا ہے۔ معاشرہ بنتا کیسے؟ معاشرہ خاندانوں سے بنتا ہے۔ خاندان کیسے بنتا ہے؟ خاندان بننے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالی سورہ حجرات میں، سورہ نساء میں بیان کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کیا۔ کہیں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت سے خطاب کر کے کہا، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، ان دونوں کے ملاپ سے ہم نے تم کو بنایا ہے اور زمین پر بہت سارے انسانوں کو اور عورتوں کو، مردوں کو پھیلا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خاندان کا تصور مجھے اور آپ کو، ساری دنیا کو یہ دیتا ہے۔ ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے خاندان کی تشکیل ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں جب تم اپنے بچوں کی یا خود اپنی شادی کرنا چاہتے تو 4 باتیں عام طور پر معاشرے میں غور کی جاتی ہیں۔ تنکح المرأۃ لأربع، عورت 4 چیزوں کی بنیاد پر بیاہی جاتی ہے، اس سے شادی رچائی جاتی ہے۔ لمالها ولحسبها ولنسبها ولجمالها فاظفر بذات الدین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، عورت کی شادی کی جاتی ہے 4 باتیں عام طور پر دیکھتے ہیں۔ مال دیکھتے ہیں، کتنا لائے گی، میراث میں اس کو کتنا ملے گا۔ عام ذہنیت ہے، آج سے 1445 سال پہلے یہ صحابہ کو سمجھ میں آتا تھا، نہیں آتا تھا الگ بات، لیکن آج تو ہم کو اچھی طرح یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم کس طرح ٹھوک بجا کر اپنی بہو کو لانے کا فکر کرتے ہیں، کس طرح ٹھوک بجا کر ہم اپنی بچیوں کو بڑے بڑے مالدار گھرانوں میں دینے کی فکر کرتے ہیں۔ ایمان، حسب، نسب، یہ زمانے جاہلیت کی رسم، آج بھی مسلمان اس میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں، لحسبها ولنسبها، کس خاندان کی ہے، کتنا بڑا خاندان ہے، یہ تمام چیزیں دیکھتے ہیں۔ پھر آدمی اس کے حسن کو دیکھتا ہے لڑکی کے، پھر آخر میں دین کو دیکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فاظفر بذات الدین، اللہ کے بندے
دنیا اور آخرت کی کامیابی اگر چاہتا ہے تو دیندار خاتون کا انتخاب کر. یہ دیندار خاتون تمہارے فقر فاقے میں بھی ساتھ دے گی، تمہاری ٹونگری میں بھی ساتھ دے گی. ہر مشکل وقت پر آپ کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر یہ احساس دلائے کہ اس دنیا میں ان حالات کو فیس کرنے والے تم اکیلے نہیں ہو، میں آپ کے ساتھ دیوار بن کر رہی ہوں. ایک دیندار خاتون، ایک دیندار بیوی واقعی مرد کے لیے بہت بڑی قسمت کی بات ہے، کیونکہ وہ ایک پہاڑ چٹان کی طرح اپنے شوہر کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب تمہارے پاس کسی بندے کا رشتہ ہے ممن ترضون دینہ، جن کا دین تم کو پسند ہے، جن کا اخلاق تم کو پسند آتا ہے، فنکحوا، اس بچے سے اس بچی سے نکاح کر دو، رشتے قائم کر دو. وَإِلَّا، ورنہ تَكُنْ فَسَادًا فِي الْأَرْضِ، اللہ نبی فرماتے ہیں دین کی بنیاد پر رشتے نہیں کرو گے، بہت بڑا فساد، بہت بڑے ذہنی تناؤ میں تم مبتلا ہو جاؤ گے. اس حدیث کو ترمذی نے روایت کیا. یہ دونوں حدیثیں رکھ کر اسلام کی فکر کو دیکھیے. اسلام خاندان کس بنیاد پر بنانا چاہتا ہے؟ اسلام خاندان دین کی بنیاد پر بنانا چاہتا ہے. خاندان کا عروج دین کی بنیاد پر بناتا ہے. اس کے لیے عورت ایک کلیدی کردار ادا کرتی ہے. کی رول اگر ہے خاندان کی تشکیل میں، خاندان کو مضبوط بنانے میں، خاندان کے استحکام میں، تو وہ عورت ذات ہے. عورت جتنی بہادر ہوگی دین کے اعتبار سے، خاندان اتنا مضبوط ہوگا. یہ دو حدیثیں ہر انسان کو، ہر فکر مند مسلمان کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ معاشرہ عورت کے ذریعے سے بنتا ہے، لہذا عورت کا مجھے اور آپ کو خاص لحاظ رکھنا چاہیے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرحم شجنۃ من الرحمن. بخاری صحیح کی روایت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رحم، یہ رحم دلی، یہ رشتہ اللہ تبارک و تعالی رحمان کی شان ہے. وہ حدیث یاد ہے آپ کو، مشہور حدیث. اللہ تعالیٰ کائنات کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ رحم کو بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا جا تو دنیا میں، رحم نے اللہ تعالیٰ کو پکڑ لیا، کہا کہ اللہ میں دنیا سے نہیں جاؤں گا، کیونکہ سب سے زیادہ مجھے توڑا جائے گا، مجھے ستایا جائے گا، مجھے پریشان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ، جو تجھے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، جو تجھے توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا. آپ نوٹ کر کر دیکھیں، یہ رحم اور عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت مرد. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ میں اللہ تبارک و تعالی رحم رکھنا ہے. رحم مادر جسے ہم کہتے ہیں، بچے دانی جسے ہم کہتے ہیں، اس کی بنیاد سے ہی اللہ تبارک و تعالی عورت ذات میں رحم، شفقت، ایک دوسرے پر فریفتہ ہونا، ایک دوسرے کے لیے نچھاور ہونا، یہ عورت ذات کا ایک وصف ہے، اس کی خوبی ہے. اس لیے خاندان کے معاملے میں ایک عورت، ایک خاتون بہت ذمہ دار شخصیت ہے، بہت اہم رول اس کا ہوتا ہے. اس لیے خاندان کے استحکام کے لیے، گھروں کے مضبوطی کے لیے مردوں کو، عورتوں کو چند باتوں کا خاص طور پر لحاظ رکھنا چاہیے. آج ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں، جس طرح کی تہذیب ہم دیکھ رہے ہیں آئے دن، نیٹ کے ذریعے سے ہو یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے ہو یا گوگل کے ذریعے سے ہو، ہم یہ محسوس کر رہے ہیں آتے آتے انسان اپنے اقدار کو، اپنی تہذیب کو، اپنی روایتوں کو، خاندان کے وقار کو، خاندانی روایتوں کو، سب کو آدمی کٹ دے رہا ہے، سب کو قربان کر رہا ہے، بغیر کسی قسم کے احساس کے
رشتے ناطے سب کے سب آدمی ٹھکرا رہا ہے۔ کس بل پر، کس بنیاد پر، کس دام میں؟ اس کے لیے چند فیکٹر، چند باتیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اتنا کھلا باغی بنتے جا رہا ہے۔ سب سے پہلے میرے بھائیوں، ہم خاندانوں کو مضبوط کرنا چاہیے، سب سے پہلے صلہ رحمی کی تعلیم عام کریں۔ صلہ رحمی، یہ صلہ رحمی کا کیا مطلب ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ۔ مومنوں کی صفت، مائی بہنیں اگر ہیں تو مومنوں کی صفت یہ بیان کی گئی۔ عورت مرد مومن وہ ہے جو رشتے تلاش کر کے جوڑتے ہیں، رشتوں کو جوڑنے والے ہوتے ہیں۔ ایک عورت رشتوں کو جوڑنے میں، رشتوں کو نبھانے میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے۔ اسی کی وجہ سے رشتے جڑتے بھی ہیں، عورت کی وجہ سے رشتے دور ہوتے بھی ہیں، اور نوبت رشتے کٹ جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا مومن کی صفت یہ ہے کہ رشتوں کو تلاش کر کے جوڑتا ہے۔ عام انسانوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی کو یہ بات خوش کن لگتی ہے، جس کسی کو یہ بات پسند آتی ہے کہ اس کا نام زندہ رہے، اس کا ذکر بہت دیر تک چلتا رہے، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو جوڑے۔ جو آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے وہ آدمی، اس کا خاندان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے، کیونکہ رحم دلی، ایک دوسرے کا ایک دوسرے سے ہمدردی صلہ رحمی سے پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عام انسانوں کو حجۃ الوداع کے موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء فإنهن أوان عندكم، رواه البخاری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں سخت نصیحت کرتا ہوں، تاکید کرتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں تمہارے پاس قیدیوں کے جیسے ہیں۔ کیا مطلب قیدیوں کا؟ قیدیوں کا مطلب یہ ہے کیا غور کر دیکھیں، عورت ہماری بیوی، ہماری بہو، یہ 18-19 سال 20 سال تک اپنے باپ کے گھر میں ناز و نعم میں پڑی، ہر فرمائش بیٹی کی باپ اپنی جان کی بازی لگا کر خواہش پوری کرنے کی فکر کرتا ہے۔ کہ باپ اور بیٹی کا عجیب رشتہ ہوتا ہے۔ بیٹے کو جھنکا دیتا ہے باپ، لیکن بیٹی کی فرمائش کو کبھی اگنور نہیں کرتا۔ عجیب تعلق باپ اور بیٹی میں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تم کو لڑکیوں کے بارے میں، عورتوں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں، کیونکہ یہ اپنا گھر، اپنا رشتہ، اپنا ناطا، اپنی یادیں، اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آپ کے گھر کو بسانے آئی، آپ کے خاندان کو پروان چڑھانے آئی، آپ کی خدمت کے لیے آئی، آپ کے بچوں کی پرورش، آپ کے مال کی حفاظت، آپ کے گھر کی حفاظت، پھر اپنی ذات کی حفاظت عورت کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں عورتوں کے بارے میں تاکید کرتا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ نصیحت مردوں۔ دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیے عورتوں میں سب سے پیاری عورت کون، سب سے اچھی عورت کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأته مسرت، آپ نے فرمایا عورتوں میں سب سے پیاری عورت، اچھی عورت وہ ہے جب شوہر اس کو دیکھتا ہے تو اس کو خوش کر دیتی ہے، اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کی فرما برداری کرتی ہے، اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اس کے پیٹ پیچھے اپنی حفاظت کرتی ہے۔ یہ عورت سب سے پیاری، سب سے اچھی عورت ہے۔ اسلام کا بیلنس دیکھیے،
مردوں کو ایک طرف عورتوں کے ساتھ سلوک کی تاکید کیا، دوسری طرف عورتوں کو گھمنڈی نہ بننے کے لیے تم اپنے آپ کو بڑی شہزادی مت سمجھو، اپنے آپ کو بڑی حکمران مت سمجھو، بلکہ تم ایک مرد کی بیوی ہو، تمہاری یہ ذمہ داریاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالی عورتوں کے اندر صلہ رحمی کا جو جذبہ رکھا ہے، اسی وجہ سے رشتے پنپتے ہیں، پلتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے تعلقات میں رکھتے ہیں۔ خاندان کے استحکام کے لیے مجھے اور آپ کو جس بات کی پابندی کرنی ہے، زبان کی حفاظت ہے۔ غلطی دیکھیے، غلطیاں ہماری بچیوں سے بھی ہوتی ہیں اور ہماری بہو سے بھی ہوتی ہے، ہماری بیوی سے بھی ہوتی ہے۔ ہم کو آپ کو اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ خطبہ نکاح میں ہر خطیب یہ آیت پڑھتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دیکھو اپنی زبان سے سچی اچھی بات کہو۔ زبان کی سچائی کیا ہے؟ زبان کی سچائی یہ ہے کہ ہم اپنی زبان سے دوسرے کو ٹیس نہ کریں، دوسرے کو نشتر نہ لگائیں، دوسرے کو تنگ نہ کریں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سچی زبانی کافی ہے، نہیں، سچی زبان کے ساتھ ساتھ جب تک میری زبان پر میرا کنٹرول نہ ہو، جب تک میں اپنی زبان سے دوسروں کو ٹیس کرنے سے نہ بچوں، یہ زبان کی اچھائی نہیں ہے۔ زبان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد کیجئے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر کو جا رہے ہیں، دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار ہیں۔ یا معاذ لبیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک یا رسول اللہ، یا معاذ لبیک و صادق یا رسول اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین بار معاذ کو کہتے ہیں، آواز دیتے ہیں توجہ کے لیے۔ آپ نے ساری باتیں، بنیادی باتیں، توحید، شرک، عبادت سب بتائے، پھر آپ نے ایک اہم چیز یہ بتائی، دیکھو معاذ، ان چیزوں کی پابندی کے لیے ایک بنیادی چیز ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ کے نبی وہ کیا چیز ہے؟ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ لیا، یہ ہے معاذ بنیادی چیز، یہ ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں معاذ رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری زبان کے بدلے میں پوچھے جائیں گے؟ آپ نے فرمایا معاذ تمہاری ماں تم کو گم کرے، ایک محاورہ ہے، معاذ تم کو تمہاری ماں گم کرے۔ ہم اپنی زبان، اپنی فکر اور اپنے خیالات کو یوں ہی چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ سب کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ اور اکثر آبادی، اکثر مسلمان جو جہنم رسید ہوں گے اپنی زبانوں کی وجہ سے ہوں گے۔ گھر کے ماحول کو اچھا، خوشگوار، ہنستا کھیلتا، پنپتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو شوہر اپنی زبان پر کنٹرول رکھے۔ یہ تجھے مہذب لفظ، کیا کیا لفظ ہم اپنی بیوی کو استعمال کرتے ہیں۔ چھو ہے ایسے مسلمانوں کا جو اپنی بیوی کی عزت نہیں کر سکتے زبان سے۔ ریت دوری، یہ کیا زبان ہماری، کیا کس سے خطاب کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندو، جب تک ہم اپنی بیوی کو عزت نہیں دیں گے، کیسے آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہماری بیوی ہم کو عزت دے گی؟ اللہ کے بندو، یہ دو فریق ہیں، جب تک میں آپ کا احترام نہیں کروں گا، آٹومیٹیکلی آپ بھی میرے احترام نہیں کریں گے۔ میں بیمار پڑا ایک مہینہ، جن لوگوں کی میں عادت کرتا تھا فون پہ، ان کے فون مجھے آتے رہے، جن کی عادت میں نہیں کیا ان کے فون نہیں آئے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا پریکٹیکل دنیا ہے، اس لیے اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پر طنز، تانے، باپ کا گھر سمجھی کیا، باپ کے گھر سے لئی تھی کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ خاندان کیسے پنپ سکتا ہے؟ ایسا خاندان کیسے مستحکم ہو سکتا ہے؟ ایسی اس گھر کی عورت کیسے ہماری مخلص ہو سکتی ہے؟ سوچ کر دیکھیے، جب سوچ کر دیکھیے، کمپنی کا ملازم سے اناپ شناپ بچے تو ہم کو نقصان کرنے کی فکر میں رہتا ہے، تو جو عورت میری زندگی کا حصہ ہے، جو عورت میری بچوں کی پرورش کرتی ہے،
جو میرے مال کی حفاظت کرتی ہے، دن رات ایک کر کے میری خدمت کرتی ہے، اس کے لیے ہماری زبان اچھی نہ ہو تو یہ کیسا خاندان ہے؟ اس خاندان میں پلنے والے بچے، اس ماحول کو دیکھنے والے بچے کیسے ہوں گے، کیسے پروان کریں گے؟ سچ کر دے گی۔ آج رونا نٹ کا بھی اس کا ہم بہت روتے ہیں، یہ بالکل بیکار کی بات ہے۔ میرا کردار، میرا اخلاق، میرا سلوک یہ بچے نوٹ کرتے ہیں، وہی چیز ریپیٹ کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے مجھ سے، آپ سے خاندان کے استحکام کے لیے کہا کہ زبان کی حفاظت کرو۔ ایک بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اسی طرح سے اسلام نے مجھے اور آپ کو، عورتوں کو، مردوں کو کہا کہ دیکھو اللہ کی ذات وہ ہے، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو پانی سے پیدا کیا۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے نسبی اور تمہارے سسرالی رشتوں کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے سحر، اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتے بنایا، اللہ تعالیٰ نسبی رشتے بنایا۔ یہ ان رشتوں کا احترام، ان رشتوں کا لحاظ رکھنا شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، دونوں کے لیے ضروری ہے۔ وہ خاندان، وہ گھرانہ، وہ گھر بڑا خوش نصیب ہے، بہت اچھا گھر ہوتا ہے جس میں خاندانوں کی ایک دوسروں کے رشتوں کا احترام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا دوستو، ہم اپنے سسرالی رشتوں کا احترام کریں، ہم اپنے خاندان کا جس طرح احترام کرتے ہیں ویسے ہی ہماری بیوی کے رشتہ داروں کا احترام کریں تو ہماری بیوی کے دل میں، ہماری بہو کے دل میں، ہمارے داماد کے دل میں ہمارے خاندان کا احترام پیدا ہوگا۔ اور بہو کو بھی، بیٹی کو بھی، بیوی کو بھی یہ بات تاکید کی گئی ہے کہ جس طرح تم اپنے ماں باپ کے خاندان کا احترام کرتی، بالکل اس سے زیادہ اب اس نئے گھر میں اپنے سسرالی رشتوں کا احترام کرنا تمہارا فرض ہے۔ ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ہم ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں، عورت کو خاندان میں معاشی، معاشرتی، سماجی، اخلاقی، خارجی، داخلی، یہ ساری ذمہ داریاں اسلام عورت کے سر پر رکھتا ہے۔ کیسے؟ آپ اور ہم دیکھتے ہیں گھر کے اندر بچے، اگر کسی کا معاش کمزور ہے، اکنامکل کنڈیشن کسی کی کمزور ہے، جس کی بیوی پڑھی لکھی ہے، اپنے چار دیواروں میں رہ کر بچوں کو ٹیوشن پڑھا کر اس کے شوہر کی سپورٹ کرتی ہے، یا بچی پڑھی لکھی ہے تو اپنے دماغ سے، اپنے علم کی بنیاد بنا کر گھر کے اخراجات پر کنٹرول لاتی ہے۔ معاشی سپورٹ پڑھی لکھی لڑکی کرتی ہے۔ سماجی سپورٹ کیا کرتی ہے لڑکی؟ سماجی سپورٹ بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو سماج میں کیسے رہنا، بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، ہم عمروں کے ساتھ کیسے سلوک کرنا، یہ ایک اچھی خاتون اپنی اولاد کو سکھاتی ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں جو عورت اپنے بچوں کے ساتھ شیئر کر کر گھر کو بناتی ہے۔ لہذا دوستو، ہم اپنے خاندان کو، خاندان کا مطلب میاں، بیوی، بچے، ماں باپ، اس خاندان کو جس طرح جس مضبوطی سے ہم مستحکم کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی ہی برکت دے گا۔ یہ بنیادی باتیں اور 2-3 باتیں رہ گئی، انشاءاللہ اگلے خطبے میں دیکھتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو ان چیزوں کا بہت سختی کے ساتھ پالن کرنا ہے، جب جا کر ہمارے گھروں میں خوشیاں بھی آئیں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ وہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں، جس گھر میں عورت ستائی جاتی ہے، جس گھر میں عورت کو تانے، کیا دنیا بھر کی باتیں کی جاتی ہیں، اس گھر کے اندر خوشیاں کبھی نہیں آئیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عورت ذات کے ساتھ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورت کا بڑا مان کرتے تھے، بڑا احترام کرتے تھے۔ اس لیے گھروں کی خوشحالی کی بنیاد عورت کو خوش رکھیے۔ خوش رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو ناراض کیجیے،
ماں باپ کو ناراض کیجیے، بیلنس کے ساتھ